چودھری عثمان جن کا تعلق ساہیوال سے تھا، پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا، پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن جیتا، عمران خان کے نام پہ الیکشن جیتا، اور آج جا کے بیٹھے ہیں دوسروں کی گود میں۔ ان کے حوالے سے بات کریں گے، اور پھر سب سے زیادہ کمظرفی، سب سے زیادہ بددیانتی یہ ہے کہ یہ قرآن پہ حلف دے کے یہ کہہ رہے تھے کہ میں عمران خان سے وفاداری کروں گا۔ اس کے علاوہ مریم نواز، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ٹک ٹاکر، ایک ڈرامہ باز خاتون، اپنے چچا کی طرح، اپنے والد کی طرح، آج جنا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا نام چینج کر کے مریم انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے محکمے ہیں پاکستان کے، ان کا نام بھی مریم سے رکھ لیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوات میں جو ایک سانحہ ہوا، اس کے بعد جو تجاوزات تھیں یا جو ہوٹلز تھے جو دریا کے ساتھ تھے، ان کو گرایا جا رہا ہے، لیکن یہاں خیبر پختونخوا حکومت کا ایک امتحان ہے۔ وہ امتحان کیا ہے؟ وہاں جو کے پی کے پاکستان مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ ہیں امیر مقام، ان کا وہاں ریسٹورنٹ آتا ہے، وہاں ہوٹل آتا ہے، کیا اسے گرایا جاتا ہے، ہٹایا جاتا ہے یا نہیں ہٹایا جاتا ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے نوجوان جنہوں نے قربانیاں دیں، اور یقین کریں کہ ایسے بہت سے جوان ہیں جن کی قربانیوں کا ذکر سامنے آتا ہی نہیں۔ یہ افتخار جٹ، جس کا نام اس سے پہلے کسی نے نہیں سنا ہوگا، یہ افتخار جٹ جو 9 مئی کے کیس میں جیل میں رہا، ہیپاٹائٹس کی بیماری ہو گئی اور آج اس دنیا سے چلا گیا، لیکن کیسا دہشت گرد ہے، اور یہ کیسے دہشت گرد ہیں کہ جب تدفین ہوتی ہے تو پاکستان کے جھنڈے میں ہوتی ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں، اور کل اڈیالہ میں کیا ہوگا، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسے گدنما اور ایسے بدکردار لوگ جو عمران خان کے نام پہ ووٹ لیتے رہے، جو عمران خان کے نام پہ الیکشن جیتے، جنہوں نے اس چیز کا ووٹ لیا کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کردار ادا کریں گے، لیکن جب 26ویں آئینی ترمیم کا وقت آتا ہے تو وہ جا کے حکومتی بینچوں میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ حکومت کا ساتھ دیتے ہیں، وہ 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ دیتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں، بہت سے نام ہیں، اورنگزیب کھچی ہیں، ظہور قریشی ہیں، اس کے علاوہ چودھری عثمان ہیں، مبارک زیب ہیں، جزین قریشی، ان کا بھی نام سامنے آیا تھا، لیکن تحریک انصاف کا ان کے حوالے سے کوئی واضح موقف سامنے نہیں آ رہا۔ لیکن ابھی میں بات کرتا ہوں چودھری عثمان کی۔ چودھری عثمان یہ ساہیوال سے الیکشن جیتے، مطلب اس میں صرف قصور ان کا نہیں ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ قصور کس کا ہے۔ ایک انسان، مثال ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں نا پنجابی اگر رشتہ بھی کرنا ہوئے نا تو انسان ساری طرفوں چکر آندا ہوئے کہ ایک ایسے لوگ نے کی کردے نے، نہ دا کردار کیے، ماضی کیے، برادری کیے، ساری چیزاں پتہ کردے نے، لیکن تحریک انصاف دا ایم این اے دا ٹکٹ دینا ہے تو پتہ ہی نہیں کہ بندے دا کردار کیے یا بندے کرتے کیا ہیں۔ اب یہ ٹکٹ کیسے دیا گیا؟ پہلے میں آپ کو ٹکٹ کی سٹوری سنا دیتا ہوں۔ یہ چودھری آصف ہیں جو تحریک انصاف کے اصل امیدوار تھے، لیکن وہ آئی تھنک ان کے کاغذات کی وجہ کوئی ایشو آ گیا تو چودھری آصف الیکشن نہ لڑے، تو انہوں نے اپنے بھتیجے، یہ بھتیجا ان کا چودھری عثمان، اسے الیکشن لڑوا دیا۔ تو یہ الیکشن لڑا، الیکشن جیتا، قرآن پہ حلف دیا کہ عمران خان سے وفاداری کرے گا، لیکن خیر میں اس کی طرف آتا ہوں۔ تو یہ الیکشن جیت گئے۔ الیکشن جیتنے کے بعد جب 26ویں آئینی ترمیم کا وقت آتا ہے تو جا کے یہ ان کی صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں، لوٹے بن جاتے ہیں، اور 26ویں آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دیتے ہیں۔ اب جو چودھری آصف ہیں وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کا حصہ ہیں، حالانکہ ان کا بھتیجا ہے۔ ٹکٹ چودھری آصف کے کہنے پہ رائے حسن نواز جو ویسٹ کے صدر ہیں، انہوں نے اس کو دے دیا۔ کیا آپ کو کوئی ایسا بندہ ساہیوال میں نہیں ملا تھا کہ جو میرٹ پہ آتا ہو یا کسی دوسرے انسان کو ٹکٹ دیا جائے؟ آپ نے ایک ہی خاندان میں ٹکٹ دینا تھا۔ اور آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ ابھی بھی وہ جو چودھری آصف ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں تحریک انصاف کو بھتیجا چھوڑ کے گیا۔ وہ بھائی ٹکٹ کس کے کہنے پہ دیا گیا؟ ٹکٹ آپ کے کہنے پہ رائے حسن نواز صاحب نے ٹکٹ دے دیا۔ ٹکٹوں میں جو ہوا یہاں پنجاب میں، پاکستان میں، ہر شخص جانتا ہے کہ جو ٹکٹوں میں جو چیزیں ہوئیں یہ تحریک انصاف کے فیصلے ہیں، اور امید ہے کہ خان صاحب اس کے حوالے سے جب باہر آئیں گے فیصلہ کریں گے۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ خان صاحب باہر آئیں گے کیسے؟ کیونکہ انہوں نے تو عمران خان کے نام پہ ووٹ لیا تھا، عمران خان کی رہائی کے لیے ووٹ لیا تھا، لیکن ابھی کسی کی کوئی بھی ایفرٹ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ ایک تو یہ چلے گئے، آج نون لیگ میں باقاعدہ طور پہ شہباز شریف سے ملاقات کر کے شمولیت اختیار کی،
لیکن افسوس کس چیز کا ہوا؟ افسوس اس چیز کا ہوا کہ انہوں نے ووٹ لینے کے لیے انہوں نے قرآن پہ حلف دیا کہ میں عمران خان سے وفاداری کروں گا، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وقت آتا ہے وفاداری کا یہ بدل جاتے ہیں۔ اور اتنے کمزرف گھٹیا لوگ ہیں یہ کہ قرآن پہ حلف دیتے ہیں، وہ اگر آپ نہیں کر سکتے، اگر آپ اتنا پانی نہیں ہے تواڈے چ تے تسی یہ کام ہی نہ کرو، تسی ایک تے قرآن تے حلف دیندے ہو، دوجا جا کے دوسرے دی گوداں چ بیٹھ جاندے ہو۔ اتنے ڈھیٹ اور بے شرم لوگ ہیں یہ۔ اس کے علاوہ میں بات کرتا ہوں جی مریم نواز کی، ایکٹر مطلب ڈرامے باز، یہ ساری فیملی۔ اب جناح انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے، اور یہ میں نہیں کر رہا رپورٹ، دیکھیں یہ پورا پاکستان کا میڈیا کر رہا ہے۔ اب یہ جو آپ اوپر ٹکرز دیکھیں یہ چینل 24 کے ہیں جو محسن نقوی کا چینل ہے، اس پہ وہ لکھتے ہیں کہ جناح انسٹیٹیوٹ کا نام مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی رکھ لیا گیا ہے۔ کوئی ایسی چیز جس میں نواز شریف یا مریم نواز کا نام نہ رکھا ہو، آپ اس طرح کریں کہ وہ جناح ہاؤس جسے کور کمانڈر ہاؤس کہا جاتا تھا، اور بعد میں ہم نے سنا کہ اس کا نام جناح ہاؤس ہے، اس کا نام بھی مریم ہاؤس رکھ لیں، یا کوئی اور بھی کوئی چیزیں رہ گئی ہیں ان کا نام بھی آپ مریم ہاؤس رکھ لیں۔ پتہ نہیں انہوں نے کیا سمجھا ہے، پاکستان کو انہوں نے اپنی ملکیت سمجھا ہے، حالانکہ پاکستان میں تو ان کی ملکیت کم ہے، دوسرے ملکوں میں زیادہ ہے، یہاں سے لوٹتے ہیں وہاں لے جاتے ہیں۔ یہ جن کے کارنامے ہیں، اور کارنامے ان کے یہ ہیں کہ دوسروں کے پروجیکٹ پہ اپنی تختیاں لگائی جائیں۔ کارنامے ان کے یہ ہیں کہ کوئی بھی چیز لکھنی ہے وہاں نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، صرف یہ نام رکھے جاتے ہیں۔ پاکستان کے ہیروز کو یہ بول چکے ہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بول چکے ہیں، وہ لوگ ڈاکٹر عبدالسلام کو بول چکے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا، پاکستان کا نام روشن کیا، ان کو یہ بھول چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کرتا ہوں سوات کی۔ سوات کا سانحہ یقیناً ایک بہت بڑا سانحہ تھا، اور اس سانحے کو دیکھ کے میں یہ جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ بہت سی ایسی فیملیز ہیں جن کی آنکھوں میں آنسو آئے، جو اس چیز کو دیکھ کے روئے، کیونکہ موت اس طرح دیکھنا اور اپنے پیاروں کو جاتے ہوئے دیکھنا، باری باری دیکھنا، یہ کیا سچویشن ہوگی اللہ جانتا ہے۔ ساری فیملی پانی میں ڈوب گئی، ساری فیملی کی وہاں ڈیتھ ہو گئی، لیکن اس کے بعد خیبر پختونخوا میں ڈی سی کو، اے سی کو، وہاں کا جو جتنا عملہ تھا اسے معطل کیا گیا، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ سوات میں آپریشن شروع ہو گیا جی تجاوزات کے خلاف۔ اب تجاوزات کے خلاف جو آپریشن شروع ہوا اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوٹلز کو گرا رہے ہیں جی، چھوٹے چھوٹے جو ہوٹل ہیں وہاں ان کو گرایا جا رہا ہے، لیکن ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ وہاں امیر مقام کا ایک بہت بڑا ہوٹل ہے، اس کو ابھی تک نہیں گرایا گیا۔ اور یہ تحریک انصاف کی حکومت کے لیے، یہ خیبر پختونخوا میں جو تحریک انصاف کی حکومت ہے اس کے لیے امتحان ہے کہ کیا اس ہوٹل کو گرایا جاتا ہے یا نہیں گرایا جاتا، کیا وہ تجاوزات میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں دیکھیں کیا ظلم نہیں ہوئے، آج بھی پنجاب میں تحریک انصاف کے کئی لوگ ہیں جو اپنا کاروبار نہیں کر سکتے، اور خیبر پختونخوا میں یہ کاروبار تو دور کی بات ہے، یہ سر عام بدماشی کرتے ہیں، پروٹوکولز انجوائے کرتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ میں نے کہا کہ یہ اہم امتحان ہے خیبر پختونخوا حکومت کا۔ اب میں بات کرتا ہوں ایک نوجوان کی، افتخار جٹ کی۔ یہ نوجوان 9 مئی کے کیس میں جیل میں رہا، 9 مئی کی آڑ میں اسے جیل میں رکھا گیا، وہاں کا باسی کھانا، وہاں کا انوائرمنٹ، وہاں آپ کو پتہ ہے جو قیدیوں کے ساتھ کیا گیا، تو اسے ہیپاٹائٹس کی بیماری ہو گئی، اس سے لڑتا رہا، لیکن آج یہ جان کی بازی ہار گیا۔ اور پھر جس نوجوان کو دہشت گردی کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا، میں نے یہ دیکھا کہ اسی نوجوان کی فیملی اس نوجوان کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کے تدفین کرتی ہے۔ کیسے دہشت گرد ہیں یہ، کہ یہ پھر بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں، کیسے دہشت گرد ہیں یہ پھر بھی پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ افسوس جنہوں نے ایسے نوجوانوں کو گرفتار کیا، جنہوں نے لوگوں کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ، پاکستان کے جوانوں کے ساتھ ظلم کیا، افسوس کر سکتے ہیں اس ریاست پہ کہ ریاست کیسے کیسے جوانوں کو کھا گئی۔ کل اڈیالہ میں فیملی ملاقات ہے، وہاں کیا ہوتا ہے کل وہاں ہی بتائیں گے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔